ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة ساری تعریفیں اسی کے لائق جس ذات کے صدقے اللہ نے ساری کائنات کو وجود عطا فرمایا ہے، اس خالق کل مالک کل کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ایک بار پھر اپنے فضل و کرم سے ہماری زندگی
زندگیوں کے اندر یہ مقدس مبارک برکت والا مہینہ رمضان المبارک کا ہمیں سعادتوں والا برکتوں والا رحمتوں والا دل نصیب فرمایا۔ اس خالق کل کا یہ خاص فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں ہماری زندگیوں کے اندر صحت و سلامتی کے ساتھ طاقت و توانائی کے ساتھ ایک بار پھر رمضان جو ہے وہ عطا فرمایا، اور اس یقین کے ساتھ ہم اس ماہ مقدس کو مبارکباد کہیں گے بھی اور استقبال بھی کریں گے کہ اللہ ہمیں اس مہینے سے ثمرات سے فیضان سے اپنی جھولیوں کو مالا مال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ رمضان تو آ گیا اپنی برکتوں کے ساتھ رحمتوں کے ساتھ، اب ہے کہ ہم اس کا استقبال اس کی عزت توقیر کیسے کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں یہ معدودات گنتی کے دن ہیں۔ ہم گزشتہ جمعہ المبارک میں اس بات کے منتظر تھے کہ رمضان آ رہا ہے، اور آج ہم تیسرے روزے کو آہستہ آہستہ پایہ تکمیل کو پہنچا رہے ہیں، اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے بہت جلدی ہم سے نکل جائے گا۔ کیوں کہ دو لمحات جو زندگی کے ہوتے ہیں نا وہ بڑے مشکل ہوتے ہیں۔ خوشی کا جو لمحہ ہوتا ہے وہ بڑا مختصر ہو جاتا ہے اگرچہ طویل ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ نہ کرے آزمائش کا امتحان کا مصیبت کا لمحہ اگرچہ وہ مختصر ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ بہت طویل لگتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت اور جبلت بتا رہا ہو کہ اللہ نہ کرے پریشانی مصیبت دکھ کی گھڑی وہ چاہے ایک طویل لگتی ہے، اس کی تکلیف اس کی اذیت بڑی محسوس ہوتی ہے، دیر پا محسوس ہوتی رہتی ہے، لیکن خوشی مسرت اگرچہ طویل ہی کیوں نہ ہو لیکن لگتی بڑی ہی مختصر ہے۔ آج کا یہ جمعہ المبارک رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے، اور ابھی گفتگو سے پہلے میں سوچ ہی رہا ہوں کہ جمعہ کا دن بھی ہو، رمضان کا مہینہ بھی ہو، بندہ باوضو بھی ہو، پھر مسجد کے اندر موجود بھی ہو، پھر اس کے ساتھ اس کے سامنے مل کے درود پاک پڑھا جائے تو وہ چپ بیٹھا رہے، سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ تو میں اپنے سامعین کو اکثر کو دیکھتا ہوں، سنیں حدیث پاک سرکار کا فرمانے گیا، سبحان اللہ صلی اللہ جبرائیل امین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سرکار اپنے منبر مبارک کے جلوہ افروز ہونے لگے، آپ نے پہلا قدم مبارک رکھا نا، پہلی سیڑھی جو جبریل حاضر ہوئے انہوں نے ایک جملہ کہا، وہ آپ خود سے دیکھ لینا وہ دعا ہے کہ بد دعا ہے کیا ہے۔ جبرائیل امین نے ایک جملہ سرکار کی بارگاہ میں کہا، سرکار نے اس پہ آمین کہہ دیا۔ کہنے والا کون ہے اور آمین کہنے والا کون ہے؟ جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو، آپ کا نام نامی اسم گرامی دیا جائے، پھر وہ آپ پر درود پاک نہ پڑھے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، مایوس ہو جائے۔ سوچنا ہے دوست، میں اکثر کہا کرتا ہوں نا، تقاریر بابا کی تقریر کرنے کا قائل نہیں ہوں، میں عمل کی بات کرتا ہوں۔ میرا کام دستک دینا ہوتا ہے، دروازے توڑنا نہیں ہوتا۔ مقصد تو اصلاح ہے، مقصد تو بتانا ہے، اور اکثر میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ اس دنیا کی زندگی کے لیے ہم کتنی جد و جہد کرتے ہیں، سٹیٹس بنا رہے، ہمارا معیار رہے، ہماری عزت رہے، ہمارا وقار رہے، ٹھیک ہے،
اگر جائز طریقے سے کرتے ہیں تو منع نہیں ہے، اچھی بات ہے، اللہ ہر ایک کی عزت کو قائم رکھے۔ لیکن میری تمنا، میری تڑپ، میری جستجو، میری آرزو، میری کوشش یہ ہے کہ ٹھیک ہے اس دنیا کی بھی کریں لیکن کل قبر اور اگلے دن حشر کا بھی سوچیں۔ حشر میں جس کی عزت قائم رہ گئی، جس کا بھرم رہ گیا، پھر وہی کامیاب ہے۔ بے شک بے شک تو وہاں پر جس کے صدقے رہنا ہے وہ سرکار کی ذات ہے۔ بے شک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج اگر سرکار کی ذات میں درود پاک پڑا ہوگا محبت سے، تعظیم سے، تسلیم و رضا سے، تو کل قیامت کو اس کا نعم البدل ملے گا۔ بے شک بے شک پھر سرکار خود پہچانیں گے بھی اور اس مشکل کی گھڑی میں شفاعت بھی فرمائیں گے۔ بے شک تو اس لیے جب بھی جہاں بھی سرکار کا ذکر ہو، سرکار کے درود پاک ضرور پڑھیں۔ اس ابتدائی طور پر سمجھانے کے لیے بات ہے۔ تو یہ ماہ مبارک یعنی رمضان المبارک کا مہینہ کہ اللہ نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، دوسرا پارہ سورہ بقرہ، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب من قبلکم، جس طرح کے تم سے پہلے جو لوگ ہیں ان پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ یہ تو اس کی پوری ڈیٹیل بتا دی۔ اللہ تیرا کوئی کام حکمت سے مالک تو جو بھی کرتا ہے وہ کسی نہ کسی حکمت سے بھرپور ہوتا ہے، اس کی کوئی ریزن، کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ مولا تو ہی بتا دے، تو نے جو روزے ہمارے لیے رکھے ہیں، ہم پہ فرض فرمائے ہیں، قرآن میں حکم فرمایا ہے، ہمیں مخاطب فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم پر روزے فرض ہے۔ اب یہاں اللہ نے ہر ایک کو مخاطب نہیں فرمایا، یا ایھا الناس نہیں کہا کہ اے لوگو، سب کو نہیں کہا، ایھا الذین آمنو کہا ہے۔ دوسرا پارہ ہے، سورہ بقرہ ہے، اٹھا کے دیکھیے کہ اللہ نے خود لوگوں کی ڈگریز درج کروا دی ہے کہ یہ جو حکم میں دینے لگا ہوں نا، یہ صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے ہے۔ اب اگر کسی کو گھر بیٹھ کے، ٹی وی پہ بیٹھ کے، کوٹھی میں بیٹھ کے، بنگلے میں بیٹھ کے، گاڑی میں بیٹھ کر روزہ چھوڑتے دیکھو تو اس کو یہ نہ کہو بھائی تو نے کیوں نہیں رکھا، سوچو یہ ان ایمان والوں میں شامل ہے کہ نہیں جن کو اللہ نے روزوں کا حکم دیا۔ شاید کہ کسی دل میں اتر جائے میری بات۔ یہ سوچو کہ اللہ نے اسے ان لوگوں میں شامل فرمایا ہے کہ نہیں۔ وہ جو بھی توجیحات پیش کرتا رہے، جو بھی کہتا رہے، چھوڑ دو اس کو اس کے حال پہ۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں نا، میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا میں کسی کا سیاپا پیٹوں، میرے اپنے نظام بہت ہے، میرے اپنے مسائل بہت ہے، جو چیزیں میں نے سمجھانی ہے میرے لیے وہی۔ تو یاد رکھو اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز، حج، زکوٰۃ، جہاد، صدقہ، خیرات، نوافل، فرض کوئی بھی عمل فرائض میں سے ہو یا نوافل میں سے ہو، صدقات میں سے ہو، زکوٰۃ میں سے ہو، اعمال میں سے ہو، کردار میں سے ہو، کوئی بھی ہو، ہر عمل میں کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر جا کر نمود و نمائش ریاکاری کی گنجائش ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر صدقہ خیرات کرنے والا ہے، ممکن ہے اس کے دل میں روپے پیسے کا تکبر آ جائے، وہ یہ سوچ بیٹھے کہ میں اس لیے خیرات کروں کہ لوگ کہیں اس کے پاس بڑا پیسہ ہے، یہ مالدار ہے۔ زکوٰۃ دینے والے کا بھی یہی اور مال
کے ساتھ ہمارے ہاں ہوتا بھی اس طرح ہی ہے. میں نے گزشتہ جمعہ مبارک میں بھی ذکر کیا تھا کہ پڑوس میں پڑوسی بھوکے مر رہے ہیں اور راجہ صاحب، غازی صاحب، نمازی صاحب وہ جا کر پرلے بازار میں پورے چوک کو بلا کر کے 10 توڑے آٹے کے دینے ہیں، 100 آدمیوں کو لائن میں لگوایا ہوا ہے. خدا کے لیے اگر اللہ نے تجھے دینے والا بنایا ہے، گردن جھکا کے اس کا شکر ادا کر. مولا تیرا شکر اس طرح دے جس طرح سیدنا فاروق اعظم نے اپنی پیٹھ پہ آٹے کی بوری اٹھا کر وہ مائی صاحبہ کی جھونپڑی تک پہنچائی تھی، جنہوں نے فرمایا تھا عمر کو اگر میرا نہیں پتہ چلتا تو پھر حکومت کیوں کرتا ہے. انہوں نے جب اپنی غربت کا افلاس کا شکوہ کیا نا، مکہ المکرمہ نہیں، مدینہ نہیں، مضافات میں دور دیہات میں رہتی تھی، اکیلی کٹیا میں، کہاں بھوکی مر رہی ہوں، شکوہ کیا نا. کہا جی عمر کو کیا پتا تو کہاں ہے، کیسے ہے، کس حال میں ہے. کہا اگر عمر ہماری خبر نہیں رکھ سکتا تو حکومت کیوں کرتا ہے، امیر المومنین کیوں بنا. جب سیدنا فاروق اعظم کو پتا چلا، اپنی پیٹھ پہ اٹھا کر گندم جو اس وقت استعمال ہوتا تھا کھانے کے لیے لا کر اس بڑھیا کو دے کر فرمانے لگے، دیکھ کر قیامت کو رب کے آگے میری شکایت نہ لگانا. خدا کے لیے ہم کہاں کس ڈگر پہ چل پڑے ہیں. ہم نے تو کسی کو 10 روپے بھی دینے ہو تو ہم تکبر اور ریاکاری پہ نظر کر دیتی ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ زکات دینی ہو تب بھی یہی مسئلہ، حج ہو تب بھی ممکن ہے کہ اس کے دل میں کہیں کوئی شائبہ آ جائے کہ لوگ کہے بڑا حاجی ہے. نمازی کا بھی یہی معاملہ. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر چاہو تب بھی ریاکاری کوئی نہیں. کیا لوگوں کو پکڑ کے بتاؤ گے دیکھ میں نے روزہ رکھا ہے. ایک ہی کے 5 ممبران ہوں، صبح ایک ہی دسترخوان میں بیٹھ کر کھانا کھائیں، سحری کا کھانا اکٹھے کھائیں، باپ بھی بیٹھا، بیٹا بھی بیٹھا، ماں بھی بیٹھی، بیٹی بھی بیٹھی، کھانا کھا رہے ہیں مل کر سحری کا. گمان یہی ہے، آپس کی معلومات یہی ہے کہ باپ نے روزہ رکھا، بیٹے نے روزہ رکھا، ماں نے روزہ رکھا، بیٹی نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں یہ وہ جانے یا رب جانے. کیونکہ باپ سارا دن 16 یا 18 گھنٹے جو روزے کا دورانیہ ہے بیٹے کے ساتھ نہیں رہتا، بیٹا باپ کے ساتھ نہیں رہتا سارے روزے کا ٹائم. بیٹی ماں کے ساتھ نہیں، ماں بیٹی کے ساتھ نہیں رہتی. کبھی نہ کبھی اس کے دن کے لمحات میں جب اس کو بھوک ستاتی ہے، پیاس ستاتی ہے، تو آنکھ بچا کر اگر چاہے تو وہ پانی پی سکتا ہے، کھانا کھا سکتا ہے. اور اتفاق کی بات دیکھیے کہ فریج کے اندر انواع و اقسام کے کھانے کی اشیاء بھی جمع کر کے رکھی ہوئی ہے، حلال بھی ہے، طیب بھی ہے، طاہر بھی ہے، جائز بھی ہے، اپنی بھی ہے، اپنے پیسوں سے خریدی ہوئی بھی ہے. کوئی روکنے والا بھی نہیں، کوئی ٹوکنے والا بھی نہیں، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں. حتیٰ کہ کھا بھی لے نکال کر تو کوئی روک بھی نہیں رہا. لیکن روزہ دار کا ہاتھ اس کی طرف بڑھتا نہیں، باوجود اس کے کہ پیاس کی شدت ہے، کولڈ ڈرنکس فریج میں پڑی ہے، مختلف قسم کے مشروبات پانی ہے، باوجود اس کے کہ بھوک کی شدت نے ستایا ہوا ہے، کھانا فریج میں موجود ہے، گھر میں رکھا ہے، ضرورت بھی ہے، باقی سارے اپنے اپنے کام کاج پہ ڈیوٹیوں پہ چلے گئے ہیں، گھر میں اکیلا فرد ہے، کھا بھی لے تو کوئی دیکھ لے پر کھاتا نہیں. کیوں؟ یہ ہے لعلکم تتقون کہ میں نے روزے اس لیے فرض کیے تم پر تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. تقوی کس چیز کا نام ہے؟ اگر تیرے دل میں رب کا خوف جاگ اٹھا، بس
یہ تقویٰ ہے. ہر لمحہ ہر گھڑی تیرا یہ یقین کامل ہو جائے کہ میرے ہر عمل کو میرا رب دیکھ رہا ہے. بس پھر چور چوری کرے گا جب اس کو پتا ہو کہ مالک دیکھ رہا ہے. چوری تبھی ہوتی ہے نا جب مالک کی غفلت سے چور فائدہ اٹھاتا ہے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا لہذا چوری کر لو، کیونکہ اس کے دل سے اس بات کا یقین اتر چکا، نکل چکا، رب تو مجھے دیکھ رہا ہے نا. ہم نہیں جانتا وہ تاریخ، ہماری تاریخ کا ایک سنہرا باب کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کا آخری پہر گشت کر رہے ہیں. مدینہ الرسول کا شہر ہے. ایک گھر سے اس بات کی آواز آئی کہ ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے دودھ میں پانی ڈال دے. معاشرہ تشکیل پا رہا ہے اور بیٹی کیا کہتی ہے؟ نہیں امی جان، امیر المومنین نے منع فرمایا ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ڈالتے کہ سرکار کی حدیث ہے کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. من غش فلیس منا. اچھا ماں کیا کہتی ہے بیٹی سے؟ بیٹی امیر المومنین نے کہا ضرور ہے پر کون سا وہ دیکھ رہے ہیں، انہیں کون سا پتا چلے گا. اور امیر المومنین بھی عمر جیسا سن رہے ہیں دروازے کے باہر ماں اور بیٹی کا ڈائلاگ، گفتگو، مکالمہ سن رہے ہیں. بیٹی کیا کہتی ہے؟ امی جان ماننا اگر وقتی طور پر امیر المومنین نہیں سن رہے یا نہیں دیکھ رہے، انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جس رب کا ہم نے بڑا وہ ہر لمحہ دیکھ رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثی. اور وہ مان جائے عمر پہ دل چڑھا نا. زوجہ محترمہ سے فرمانے لگے میں نے اپنے بیٹے کے لیے رشتے کے لیے بہو کا انتخاب کر لیا ہے. یا سوچنا اسی بھی آج اپنے جو بیٹوں والے ہیں، بیٹیوں والے بھی، ہماری سلیکشن معیار کیا ہوتا ہے؟ کوٹھی، کار، بنگلہ، مکان، جائیداد، پراپرٹی، روپیہ. سیرت کو ہم نے پسے پوچھ ہے. ہم صورت کے پجاری ہیں. شکل و صورت اچھی ہو، وضاقتہ اچھی ہو وہ ٹھیک ہے، کون کہتا ہے نہ ہو، دیکھو، لیکن سیرت کو بھی دیکھو، کردار کو بھی دیکھو، اعمال کو بھی دیکھو. تمہارا یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے روزے ہم پہ فرض فرمائے، ساتھ بتا دیا یہ صرف تمہیں پہ نہیں فرمائے، میں نے پہلے لوگوں پر بھی فرض فرمائے تھے. مالک حکمت کیا؟ حکمت یہ کہ تم متقی تقوی والے بن جاؤ، تمہارے دل میں رب کا خوف غالب آ جائے، تمہارے ہر عمل قدم اٹھنے سے پہلے تمہیں یقین ہو کہ میرا رب دیکھ رہا ہے. جب یہ کیفیت ہو جائے گی تو بھائی بھائی کا گلا نہیں کاٹے گا. جب یہ کیفیت طاری ہو جائے گی یقین کے ساتھ، پھر پڑوسی کا پڑوسی بھوکا اور پیاسا نہیں سوئے گا. جب یہ کیفیت طاری ہو جائے گی تو پھر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو دھوکہ نہیں دے گا. پھر جب یہ کیفیت طاری ہو جائے گی تو پھر ہمارا ترازو بھی پورا ہو جائے گا. پھر ملاوٹ کوئی نہیں کرے گا، پھر دھوکہ کوئی نہیں دے گا، پھر وعدہ خلافی کوئی نہیں کرے گا، پھر بے ایمانی کوئی نہیں کرے گا. کیوں؟ اسے یہ یقین ہوگا جس کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہوں یہ جانے یا نہ جانے، جس کے ساتھ بے ایمانی کر رہا ہوں اس کو پتہ چلے یا نہ چلے، وہ رب میرا دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. وہ جب کسی کو بھوکا دیکھے گا نا، سارا دن اس نے روزہ رکھا ہوگا، اس کو اپنی بھوک اور پیاس یاد آئے گی، وہ اپنے گھر کے رزق کے دروازے غریبوں کے لیے بھی کھول دے گا. کیوں؟ اس کو احساس ہو چکا ہوگا کہ پیاس اور بھوک کیا کیفیت کا نام ہے. اور پھر اللہ نے اس مہینے کو ہماری بخشش و نجات کا ذریعہ بنایا. یہ الگ بات ہے کچھ دوستوں نے کمائی کا ذریعہ بنایا ہے،
اللہ نے تو اس مہینے کو ہماری آخرت کی کمائی کا ذریعہ بنایا تھا، لیکن یہ الگ بحث ہے کہ کچھ دوستوں نے دنیا کمانے کا ذریعہ، وہ چیز جو آج سے ایک ہفتہ پہلے آسانی سے مل بھی جاتی تھی، کنٹرول تھوڑا ریٹ میں تھا، اگرچہ جب سے ماشاءاللہ یہ حکومت آئی ہے کسی بات کا کنٹرول تو ہے ہی کوئی نہیں، لیکن پھر بھی بالخصوص روزمرہ کی کھانے کی اشیاء آج ان کا ریٹ چیک کریں، الامان الحفیظ، خدا کے لیے من حیث القوم ہمیں کیا چاہیے کہ ہمیں اپنے دیگر مسلمان بھائیوں کا بھلا چاہیے۔ دیکھیں ہم نے کتنے رمضان پہلے اپنی زندگیوں میں گزار دیے، ذرا چشم تصور میں غور کر کے دیکھیے، بھوکا آج تک کوئی نہیں مرا، ہاں زیادہ کھا کر کافی سارے مر گئے، ذہن میں رکھیں کہ بھوکا کوئی نہیں مرا لیکن زیادتی کی وجہ سے بہت سارے مر گئے، اور آج بھی کوڑے کے اندر پڑے ہوئے خشک روٹی کے ٹکڑے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ یہ بندہ تھوڑا سا رزق کیا ملا بھول گیا، اس نے میرا مقام ہی نہیں پہچانا، کھانے اس کی توقیر نہیں پہچانی کہ اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں خدا کی لیے آج ضرورت کس عمل کی ہے کہ رمضان ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، بھاگے بھاگے بس یہ نماز نکل نہ جائے، جلدی جلدی نماز پڑھ لیے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ وہ مہینہ ہے جس میں 100 روپے والی چیز 200 روپے کی بیچ کر حاجی صاحب بھاگے بھاگے آستین چڑھائیں گے اور یہ نماز نہ نکل جائے۔ خدا کے لیے جس کو بیچی ہے وہ بھی تیرا بھائی تھا، اور کچھ نہ سمجھتا مسلمان کو سمجھ لیتا۔ آج اسی بات کی قلت اور کمی ہم میں آ گئی کہ ہماری سیرت اور کردار ہماری زبان کے ساتھ میچ نہیں کرتا، ہم جو زبان سے کہتے ہیں وہ سے کر کے نہیں دکھاتے، جس کی وجہ سے ہم ذلت کی پستیوں میں گرتے جا رہے ہیں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ نے تو قرآن میں فرمایا تھا اگر تم مومن بن جاؤ گے تو غالب تم ہوگے، فتح یاب تم ہوگے، عزت تمہاری ہوگی، کامیابی تمہاری ہوگی۔ ہم نے کہاں چھوڑ دیا دامن؟ سن، یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، اکثر دوستوں کا معمول ہوتا ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ کا حساب نکالتے ہیں، پھر رمضان کا مہینہ آتا ہے، قرآن کی تلاوت کی بہاریں لگ جاتی ہیں۔ جس کو 12 مہینوں میں کم ٹائم ملتا ہے یا نہیں ملتا، وہ بھی اس مہینے میں کچھ نہ کچھ ٹائم قرآن کو دیتا ہے۔ سن، ایک بار ایک سائل مدینۃ المنورہ میں، خلافت کا زمانہ سیدنا عمر کا ہے، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ نے کچھ عطا فرمایا، کچھ دن گزرے پھر آ گیا، پھر عطا فرمایا، کچھ دن گزرے پھر آیا، پھر آیا، ساتھ کہا ہوئے تو قرآن نہیں پڑھتا، تو نے کبھی قرآن نہیں پڑھا؟ کیا معنی؟ تو جو قرآن پڑھتا ہے نا، قرآن اس کو پھر غنی کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شرط یہ ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نہیں پڑھا، ہم نے تو قرآن کو اپنے وہ اوپر لٹکا کے سجا کے رکھا ہے۔ کئی ہفتے بلکہ کئی مہینے گزر گئے ہیں، اس کا غلاف بھی ہم نے کھول کے نہیں دیکھا۔ ہمارا کام کیا رہ گیا؟ ہم نے تو بس بازار سے خوبصورت سجایا قرآن لینا ہے، یا بیٹی کی رخصتی کے وقت سر پہ کر دینا ہے، یا اللہ نہ کرے کبھی کوئی پھڈا ہو گیا فیملی میں، رشتہ داروں میں، تو قرآن لا کر درمیان میں رکھ کے صلح کرنی ہے۔ یا پھر آخری قرآن کی ضرورت کہاں پڑتی ہے؟ جب سانسیں اکھڑتی ہیں تو کہا جاتا ہے مولانا کو بلاؤ، طلباء کو بلاؤ، اس مرنے والا آ کر سورہ یاسین پڑھے تاکہ مرنے والا آسانی سے مرے۔ تو خدا کے بندو، ہم نے قرآن سے مرنا ہی سیکھا ہے، کاش کہ ہم نے قرآن سے جینا بھی سیکھا ہوتا، کاش کہ ہم نے قرآن کو پڑھا ہوتا۔
ناراض ہو جاتا ہے۔ وہی سائل جس کو سیدنا عمر نے فرمایا تھا اور تو نے قرآن نہیں پڑھا، اس کے دل میں بات اثر کر گئی کہ جو عمر رہا تھا سبحان اللہ، گھر گیا، اس نے قرآن کی تلاوت شروع کی، پھر پڑھنے والا بھی دیکھیے اور جس کو قرآن کہتے ہیں اس قرآن کا کرم بھی دیکھیے۔ سبحان اللہ، سائی گزر گیا، سرے راہ ایک بار عمر سے ملا، امیر المومنین نے پوچھا تو ناراض ہی ہو گیا ہے، میں نے تو ویسے ہی کہا تھا، اس کے بعد آیا ہی نہیں میرے پاس، کبھی تو نے سوال اپنی حاجت اپنی تمنا نہیں بتائی۔ اس نے کہا بس تو نے جو رستہ بتا دیا، اب دوبارہ عمر کے دروازے کی ضرورت نہیں پیش آئی۔ سبحان اللہ، پوچھا کیا ہوا، قرآن پڑھنا شروع کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آج ہم سب کچھ پڑھتے ہیں پر قرآن نہیں پڑھتے، کاش کہ آج ہم قرآن کو پڑھتے، پھر قرآن ہماری دنیا بھی سنوارتا، ہماری قبر بھی سنوارتا اور کل قیامت کو ہمارا حشر کا دن بھی سنوار دیتا، کیونکہ قرآن کو اللہ نے یہ کمال دیا ہے کہ یہ پڑھنے والا ہو، عمل کرنے والا ہو، یہ اس کی شفاعت بھی کرواتا ہے۔ تو سنیں، کیونکہ میں نے کہا نا پہلا جمعہ ہے اور موضوعات میرے سامنے کافی سارے ہیں۔ زکوٰۃ کے حوالے سے عموماً پوچھا جاتا ہے کہ یہ کس کس چیز، یہ چیزیں تو اس پہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ سمپل سا سادہ سا فارمولا، آپ کی ضروریات زندگی کی ہے، روزمرہ کے استعمال کی، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو چیزیں روزمرہ کی ہیں، گھریلو ہیں، ضروریات زندگی کی ہیں، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر کوئی آدمی کاروبار کرتا ہے، اس کے لیے فار ایگزامپل میں سمجھا دیتا ہوں تھیوری، کاروباری آدمی اب زکوٰۃ کا جب حساب نکالنا چاہتا ہے تو بھی میں کیسے نکالوں؟ اس کا آسان سا فارمولہ ہے، وہ ایک کاغذ لے گا، اس کاغذ پہ اپنی دکان، اپنا گودام، جو اس کے پاس مال پڑا ہے وہ سارا اس میں انٹر کرے گا، اس کی مالکیت۔ جب یہ اس نے کر لیا، اس کے بعد جو اس کے پاس روپیہ ہے اکاؤنٹ میں، گھر میں، کمیٹی کی صورت میں، جو اس کا اثاثہ بنتا ہے روپے کی صورت میں، وہ لکھے گا۔ یہ لکھ لیا، اب جو اس نے لوگوں سے لینا ہے وہ لکھے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ گھر میں اگر گولڈ ہے تو وہ لکھے گا، اس کی مالیت رائج الوقت مارکیٹ کے مطابق۔ یہ نہیں کہ جب بنوایا تھا تو 10,000 روپے تولا تھا تو میں 10,000 کے حساب سے ہی دوں گا، کیونکہ آج تو لاکھ سے اوپر ہے۔ تو جب زکوٰۃ نکلے گی رائج الوقت مارکیٹ ریٹ کے مطابق نکلے گی۔ یہ ساری چیزیں ایک طرف لکھے گا، ان کی کل قیمت، مالیت ٹوٹل کرے گا، پھر اس کے نیچے وہ لکھے گا فگر جو اس نے مارکیٹ میں لوگوں کا ادھار دینا ہے وہ لکھے گا۔ وہ اس میں سے مائنس کر دیا، اب جو باقی بچا یہ اس کا کل اثاثہ نکل آئے گا، اس کا 2.5% 40واں حصہ زکوٰۃ دے گا۔ یہ تو کاروباری آدمی ہو گیا۔ اب آپ کہیں گے جی عام آدمی، ملازم پیشہ کے لیے عموماً، بلکہ جو سادہ نارمل ملازم پیشہ ہے تو وہ بیچارہ، اگر میں جملہ کہوں تو برا کوئی نہ بنا، اس کی تو کیفیت اس کنڈیشن میں مہنگائی نے کر دی ہے کہ وہ غلط بیچارہ غالباً دینے والا نہیں، لینے والوں میں شمار ہوتا جا رہا ہے۔ ہاں یقین جانیے، ہمارے یہاں اس تنخواہیں کیا رہ گئی ہیں؟ 20, 30, 40,000۔ ہم 40,000 والے کا خرچہ ہی پورا کر کے دیکھ لو، کچن دیکھ لو اور بل دیکھ لو، تو اس کے بعد کیا اس کے پاس بچے گا، کیا وہ دے گا، کیا کرے گا؟ بہرحال پورا سال جس کے پاس ایک خاص مقدار جو بینک نے اناؤنس کی ہے، کم و بیش 80 سے 81,000 کے قریب ایکسٹرا ضروریات زندگی کے علاوہ جس کے اکاؤنٹ میں رہے گا، اس پہ زکوٰۃ کاٹی جائے گی۔
تو گولڈ کا عموماً دوستوں کو ڈر ہوتا ہے کہ جی گولڈ کی کیا ہوگا. تو گولڈ کا بہر صورت میں مردوں سے مخاطب ہوں. فیملی کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ مرد ہوتا ہے. اگر کوئی دوسری صورت ہے کہ اس نے اپنی مسز کو ٹوٹلی اختیارات کے ساتھ آلے نال کلیئر کر دیا ہے, مالک ہے, مختار ہے, کہہ دیا, تو پھر وہ خود دے گی. ادروائز جس معاشرے کی میں نمائندگی کرتا ہوں اس کو مردوں کا معاشرہ کہا جاتا ہے. اس میں عورت کے ذمہ گولڈ کی زکوٰۃ نہیں ہوتی, مرد کے ذمہ ہی گولڈ کی زکوٰۃ ہوتی ہے. اگر کوئی روشن خیالی کا دور آئے گا تو پھر دیکھیں گے, پھر وہ کہہ دے گا نہیں میری بڈی آپے دیتی رہے, میں کی کروں. خدا کے لیے ابھی اپنی فیملیوں کی ذمہ داریاں خود لیں. ہمارا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم یہ کہہ کر جان چھڑا لیتے ہیں کہ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. بھائی کس کی ہے؟ خدا کے لیے. تو جہاں تک اس کی اہمیت کی بات ہے, قرآن اٹھا کے دیکھیے سورہ توبہ 10ویں پارے کے اندر بڑا واضح طور پر ہے کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کا یہ مال قیامت والے دن اللہ سونے اور چاندی کو, جن کو آج سمیٹ سمیٹ کے رکھتا ہے نا, گرم کر کے, جیسے لوہے کی سلاخ کو آگ میں گرم کیا جاتا ہے نا, سرخ ہو جاتی ہے, کو اللہ سرخ کر کے اس کے چہرے آگ دے گا. سورہ توبہ اٹھا کے دیکھیے, جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم, کہا کیا جائے گا یہ ہے تیرا مال, دیکھ یہ ہے تیرا مال. اور ایک روایت کے اندر ایک سانپ کی, گنجے سانپ کی مثال لکھی ہے تفاسیر کے اندر کہ وہ مال اس گنجے سانپ کی صورت میں شکل میں آئے گا اور ڈسے گا, اسے کہا جائے گا یہ ہے تیرا مال. اور سرکار کے سامنے ایک احوال اور بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں. سرکار کے صحابہ میں سے ایک صحابی تھے حضرت ثعلبہ بن اخطب. فلما آتاهم من فضله ما فتولوا وهم معرضون. یہ بھی 10واں پارہ سورہ توبہ قرآن اٹھا کے دیکھیے. میں اکثر کہا کرتا ہوں نا کہ میں جو گفتگو کرتا ہوں کبھی اللہ موقع دے قرآن پڑھ کے دیکھ لو گے, مل جائے گا. عرض کی سونے میں بڑا غریب ہاں, مفلوق الحال ہوں, گھر میں فاقے ہیں, رزق کے لیے, دولت کے لیے, دولت کی فراوانی کے لیے دعا کیجئے. سرکار نے فرمایا ثعلبہ وہ تھوڑی دولت اچھی ہے اس زیادہ دولت سے کہ جس کا حق ادا نہ کیا جا سکے. بات ختم ہو گئی. کچھ دن گزرے, سرکار دریائے رحمت جوش میں دیکھا, عطا پہ دیکھے, پھر سوال رکھ دیا. سرکار نے فرمایا ثعلبہ میں نے تجھے سمجھایا تو تھا کہ تھوڑا رزق جس کا حق ادا کر سکے وہ بہتر ہے اس زیادہ سے کہ جس کا حق ادا نہ کیا جا سکے. سادے لفظوں میں کہ وہ تھوڑا رزق چنگا ہے جو بندہ بندہ بنیا رہے. زیادہ رزق اچھا نہیں کہ جس کو پا لینے کے بعد بندہ انسان چلا جائے. اور اس کی سونیا دعا دے فرماؤ نا اللہ بنو دیوے میں سب دے حق ادا کراں گا. سرکار نے صحابہ سے گواہی فرمائی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کرم کر دیجئے, دعا فرما دیجئے. قرآن بتا رہا ہوں, کوئی لال کتاب نہیں بنا رہا, بتا رہا کہ گھر سے دیکھے کون بتائے گا. گھر جا کے تفسیر پڑھ لینا کسی مکتبہ فکر کی, کسی مسلک کی, کسی کی پڑھ لینا. جب تیرے اور میرے لجپال نبی نے برکت کے لیے ہاتھ اٹھائے نا